Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 404. December 12, 1998. Wise in Hasnabad, Jamaat Khana of Bombay. پیاری مدد اللہم صلی علی محمد المصطفیٰ وآل محمد المصطفیٰ الی قیامہ. گرتی رسم کبیر دین کا ایک پاٹ سناتا ہے. ہمارے گنانوں کے اندر دلیلیں داخلے لاجک بہت ہے. ہماری سمجھ میں آسانی سے آ سکے اس طرح ہمارے مرشد نے ہمیں دورونی ہدایت دی ہے. جی اندھو لاکڑی ٹھکورے ہے. جی اندھو لاکڑی ٹھکورے تے پن نہ بھولے واٹ جی اے مارا منیور ہوئے گنا نہ وچارے مارا منیور ہوئے گنا نہ وچارے تے واٹے کے ماں جائے جی. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو. دینداروں پھر فرماتے ہیں کہ اور ہم دیکھتے بھی ہیں اندھے آدمی لکڑی ٹھکورتے ٹھکورتے شاپنگ کر آتے ہیں, پھر آتے ہیں, گھوم آتے ہیں, گھر چلے آتے ہیں, بھولتے نہیں. پھر کہتے ہیں اگر ایک اندھا آدمی لکڑی کے سہارے راستہ نہیں بھولتا تو کیا یہ پاسبل ہے کہ مرشد کی ہدایت ہوئے اور پھر راستہ بھول کے بربادی اور خرابی کی طرف چلے جاؤ؟ ممکن تو نہیں ہونا چاہیے. جس کو ہدایت ملے, جس کو دورونی ملے, وہ آدمی راستہ چوک جاوے, خراب بن جاوے, بدماش بن جاوے. مرشد تو ہم کو اس لیے ملا ہے کہ ہماری بدیاں برائیاں دور کرے. محمد پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جہان کے اندر پیدا ہوئے, اس وقت کی کبھی آپ ہسٹری پڑھو تو ہسٹورینس نے اس ٹائم کو ڈارکیسٹ پیریڈ آف مین کائنڈ, ڈارکیسٹ پیریڈ, یعنی ساری ہیومن کائنڈ میں تمام منشیہ ہسٹری کے اندر خراب میں خراب پیریڈ وہ تھا کہ جب باپ اپنی جنمے لی 2-4 گھنٹے یا 2-4 دن کی لڑکی کو جیوتے کھڑا کر کے اس میں پھینک دے. جانور بھی نہیں کرتے. جانور بھی اپنے بچے کے لیے بڑا پریم رکھتے ہیں, لیکن وہ جاہل اپنی لڑکی کو, جیتی لڑکی کو زمین میں دفن کر دے. کیوں کر دے رہے؟ کہ جمائی بنانا پڑے گا تو اس کے سامنے جھکنا پڑے گا. کتنی بڑائی اور مغروری اس کے دل کے اندر تھی. ایک ایک آدمی کی 600 بیویاں ہوتی تھی, 600 وائفز. وہ زمانے میں کچھ نکاح بکاح کی تو بات ہی نہیں تھی. کچھ کے ساتھ شادی کر لیتے تھے, باقی خرید لیتے تھے. گناہوں سے بھرا ہوا جیون ہوتا تھا. پیدا ہوتے تھے تو ان کو غسل دیتے تھے, کیونکہ ماں کے پیٹ کا جو گند ہے وہ صاف ہونا چاہیے. ماں کے پیٹ میں بچہ ہے
اس کے آجو بازو میں سارا پانی ہوتا ہے اور وہ پانی کی تھیلی میں اس کا منہ بند ہوتا ہے، ناک بند ہے، آنکھیں بند ہے، سر نیچے ہے، پاؤں اوپر ہے. ایسی حالت کے اندر اس کو غسل دینا ہی چاہیے. تو یہ جو عرب تھے رسول اللہ کی بعثت سے پہلے، وہ جنم لیتے تھے، نہاتے تھے، اور جب یہ مر جاتے تھے تو غسل ملتا تھا. باقی ساری زندگی ان کو غسل نہیں ملتا تھا. وہ کتنے گندے ہوں گے. کرسچنوں کے اندر ایک سینٹ آگسٹائن تھے، اور یہ سینٹ آگسٹائن آئرلینڈ کے تھے. وہ ساری زندگی نہائے نہیں. یہاں سے نکلتے تھے، آدھے گھنٹے تک وہاں بدبو رہ جاتی تھی. یہ سفید رنگ کے تھے، آئرلینڈ کے تھے، لیکن ان کا رنگ کالا ہو گیا کیونکہ سارے بدن کے اوپر آدھے انچ میل جم گئی، میل، اور وہ میل کالی تھی، اس لیے ان کا رنگ کالا ہو گیا. یہ بھی ایک جہالت کی بات ہے. میں آپ کو رسول اکرم کے زمانے کی، اسلام سے پہلے کی ہسٹری بیان کر کے ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ ضرور کتابیں پڑھو. لیکن 2-4 باتیں میں نے کہی ہیں. ان کے اندر دیا بھاونا، کوئی طرح کا رحم، کوئی طرح کی کوئی سمجھ عقل کچھ نہیں تھی. بچہ اپنے باپ کی بھیڑیں بکریاں یا گائیں چراتا ہے، بھوک لگی تو چلتے چلتے بیل کے پڑکھے میں چھری مار کے 1 کلو گوشت نکال لیا. بیل بیچارہ تڑپ رہا ہے. ان لوگوں کا ظلم اور دیا بھاونا بغیر ان لوگوں کے خیال اور جیون تھے. کچا گوشت کھا رہا ہے. ان لوگوں کے اندر اس اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو بھیجا. قافلے بن کے لوگ جاتے تھے، مسافری کرتے تھے، لیکن ڈاکو لوگ رستے میں ان کو لوٹ لیتے تھے. نبی کریم جب ظاہر ہوئے 40 برس کی عمر تھی. حضور نے اپنی روحانی طاقت اور شکتی سے سب سے پہلے جو اپنی نبوت کی تبلیغ شروع کی تو غریبوں کے اندر کی. مالدار لوگ مغرور ہوتے ہیں کیونکہ، اور خاص طور پہ وہ زمانے میں کسی نے رسول پاک کو قبول نہیں کیا، لیکن غلاموں نے، غریبوں نے، بھکاریوں نے پہلے اسلام قبول کیا. ان کے دل کو دلاسا ملا اس کے شبدوں میں. جب رسول اکرم نے یہ کہا کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک وہ آدمی اونچا ہے کہ جس کے عمل اچھے ہیں، تو ان کے دلوں کو سدھیارا ملتا تھا. کیونکہ یہ بدیاں برائیاں غریب لوگ نہیں کرتے تھے، کر نہیں سکتے تھے. سوسائٹی ان کو بیل بکری کی طرح رکھتی تھی، وہ لوگ غلام ہوتے تھے. ان لوگوں کے اندر جب اسلام نے آنکھ کھولی اور یہ لوگ عبادت کرنے لگے، تو عبادت کا جو زور تھا، عبادت کا جو عمل تھا، عبادت کا جو انفلوئنس تھا، وہ ارد گرد پڑنے لگا. آپ میں سے شکر مولا کا آج 1998 ہے. آپ میں سے بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، یونیورسٹی کی ایجوکیشن پائے ہوئے بھی ہیں، اور کئی چھوٹے بچے جوان لڑکے لڑکیاں اسکولوں میں کالجوں میں پڑھتے بھی ہیں، یہاں بیٹھے ہیں. میں آپ کو یہ کہہ کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر انسان کی باڈی کے اندر سے کچھ ایسی ویوز نکلتی ہیں کہ جن کو ہم ریڈیشن تو نہیں کہہ سکتے، لیکن انرجیٹک ویوز جو ہیں، الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں، ہمارے بدن سے باہر نکلتی ہیں. ہمارا بدن ایک ٹرانسمیٹر ہے کہ اس کے اندر سے خیالوں کے بھی ویوز نکلتی ہیں، جس کو ہم تھاٹ ویوز کہتے ہیں، اور ہمارے بدن کے اندر سے ہیٹ نکلتی ہے، اور ہیٹ کے ساتھ الیکٹرو میگنیٹک ویوز نکلتی ہیں.
ہماری باڈی میں کوئی جوان آدمی ہے، تندرست ہے، کوئی بیماری نہیں، تو 22.5 وولٹ 22.5 وولٹ کی انرجی اس کے شریر میں جنریٹ ہو رہی ہے۔ آپ گھروں میں ٹارچ کے سیلز واپرتے ہیں، ہر سیل جو ہے چھوٹا کے بڑا وہ 1.5 وولٹ کا ہوتا ہے۔ ہمارے 2 کان کے پیچھے تھوڑی سی جگہ ایسا ابھری ہوئی باہر نکلی ہوئی ہے، 2 ہڈیاں ہیں۔ برین میں سے ایک فلوئڈ نکلتا ہے، یعنی کہ پانی کی طرح کا رس نکلتا ہے، اور ہماری جو اسپائنل کارڈ ہے پیچھے، جو ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، اس ہڈی کے اندر سے بھی ایک قسم کا پانی فلوئڈ نکلتا ہے، لیکن وہ پانی کی طرح کلیئر نہیں، تھوڑا تھک ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں اسپائنل فلوئڈ۔ اور جو برین میں سے آتا ہے وہ سیریبرل فلوئڈ ہے۔ یہ 2 فلوئڈ یہاں ملتے ہیں، اس کے اندر سے الیکٹریسٹی پیدا ہوتی ہے۔ سیل کے اندر کیمیکل ہے، اور اس کیمیکل ملنے سے الیکٹریسٹی پیدا ہوتی ہے، اور ہمارا جو ہارٹ بیٹ کرتا ہے وہ اس کو سارے بدن کے اندر سپلائی کرتا ہے۔ ہمارے پیروں نے ہمارے گنانوں کے اندر شریر کی دھڑکن، شریر کی فنکشن، شریر کا ایفیکٹ وغیرہ سب کچھ دیا ہے۔ یوگ ابھیاس کے اوپر ہمارے پیروں کے 60 اس سے زیادہ بلکہ 66 گنان ہیں، جوگیسر کے گنان۔ ان گنانوں کے اندر بڑے سے اس قسم کے کیمیکل سائنٹیفک اشارے ہیں۔ بات ایک ہی ہے کہ ہم لوگ پیسے کے پیچھے پڑے ہیں، علم سیکھنے کی کسی کو فرصت نہیں، اپنے مذہب کو سمجھنے کا ہمیں خیال ہی نہیں۔ کتنے ہیں آپ لوگوں کے اندر کہ جو ہر روز 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ مذہبی یا ہسٹوریکل کتابیں پڑھتے ہیں؟ کون ہے؟ ٹی وی دیکھتے ہیں، جس کو میں وی کی جگہ بی بناتا ہوں، میں ٹی وی نہیں کہتا، ٹی وی کہتا ہوں۔ ٹی بی کی بیماری ہے، پتہ ہے کھائی روگ؟ یہ ٹی بی کی بیماری ہے جو ہمیں بدیاں سکھاتی ہے، ڈانس، ناچ، میوزک لینا۔ ٹی وی یہ ہے، لیکن اس میں اچھائیاں بھی ہیں۔ ہم ساری دنیا کی نیوز سنتے ہیں، اس میں کمنٹریز آتی ہیں، اس سے ہماری نالج بڑھتی ہے۔ وہ کبھی ہم استعمال کریں اس نظر سے تو ہمارا علم بڑھتا ہے۔ خدا نے ہر چیز کے اندر اچھائیاں بھی رکھی ہیں، برائیاں بھی رکھی ہیں، کسی میں اچھائیاں زیادہ ہیں، کسی میں برائیاں زیادہ ہیں۔ ٹی وی میرے گھر میں بھی ہے، لیکن ٹی وی کے اندر جو نیوز آتی ہے، کمنٹری آتی ہے، وہ چیزیں پڑھنے جیسی ہیں، سیکھنے جیسی ہیں، کیونکہ اس میں ریٹن نیوز بھی آتی ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے بدن کے اندر سے ہیٹ نکلتی ہے، اور ہیٹ کے ساتھ ساتھ الیکٹرو میگنیٹک ویوز نکلتی ہیں، یہ ایک دوسرے کے اوپر اثر کرتی ہے۔ اگر میں نے آپ میں سے کسی ایک سمجھ لو ہمارے مکھی صاحب ہیں، مکھی صاحب سے میں نے پیسے لیے، میں نے کل اس کا تھوڑا ذکر کیا ہے، مکھی صاحب کو بولا مجھے $1000 دو، روپے سمجھ لو، مجھے منہ پہ ڈالر آ گئے، مکھی صاحب میں آپ کو 30 تاریخ کو واپس کر دوں گا، اور 30 کو میں نے واپس نہیں کیا، کیونکہ پہلے سے ہی نیت خراب تھی۔ تو کیا ہوگا، مکھی صاحب دوسرے دن انتظار کریں گے، 2-3 دن نکل جائیں گے تو وہ یاد کرتے رہیں گے، یار کیسا آدمی ہے، پرومس کر کے توڑ دیا، آستے آستے پیسے تو نہیں دیے، لیکن مکھی صاحب کے جو خیال اور وچار ہیں میرے ورودھ میں، وہ میرے خیالوں کو ٹکراتے ہیں، اور اچھے خیال گھٹ رہے ہیں، برے خیال بڑھ رہے ہیں۔ اس لیے میں نے کل بھی کہا اور آج بھی کہتا ہوں کہ اے مومنو، اپنے اوپر قرضہ مت بڑھاؤ بلکہ کم کرو۔ مال کا بھی قرضہ ہے، دین کا بھی قرضہ ہے۔ ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں، اسکول کے ایک ودیارتھی کے اسٹوڈنٹ کے طور پہ آئے ہیں۔ یہ دنیا دارالعمل ہے کہ جہاں آ کے ہم کو خدا کی نعمتیں زیادہ ملنے کا چانس ہے۔ اس دنیا کے اندر، اس جہان میں جو آدمی ایک دفعہ نیکی کرتا ہے تو دوسرے جہان میں اس کو ہمارے
اکاؤنٹ کے حساب سے 1.25 لاکھ گنا زیادہ فائدہ ملتا ہے. 1.25 لاکھ گنا زیادہ. کیونکہ اس دنیا کا ایکسچینج ریٹ خدا تعالیٰ نے یہ بنا دیا 1 کا 1.25 لاکھ. لیکن ہم لوگوں نے کبھی یہ ایکسچینج بزنس کیا ہی نہیں. جب ہم بدیاں برائیاں کرتے جاتے ہیں ہماری عقل خراب ہوتی جاتی ہے, ہمارے اچھے خیال بگڑتے جاتے ہیں, ہماری روحانی شکتی گھٹتی جاتی ہے اور ہمارے اندر شیطان کی طاقت اور شیطان کا انفلوئنس بڑھ جاتا ہے, خدا سے ہم دور ہو جاتے ہیں. ان تمام چیزوں کے اندر بہت سی چیزیں ہمیں پتا ہے کہ کون کون سی چیز خراب ہے. ہم چھوٹی عمر سے سیکھتے ہیں جھوٹ بولنا خراب ہے, اور ہر کوئی آدمی جانتا ہے جھوٹ بولنا برا ہے. ایسی اور بھی بہت سی بدیاں ہیں کہ جو ہم جانتے ہیں لیکن پھر بھی بدیاں کر رہے ہیں. وہ تمام چیزیں کہ جو ہماری روحانی جیون کے لیے خراب ہیں, وہ تمام چیزیں ہمیں ہمارے نبیوں نے, اماموں نے, پیروں نے ہمیں بتایا ہے. اور وہ تمام چیزیں کہ جو ہمارے روحانی جیون کو اونچا کرتی ہیں, طاقت دیتی ہیں, وہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے. یار ہمارے چوگڑیے کا پاٹ ہے, یار متا کوئی آخر تس دن, یار متا کوئی آخر تس دن, ویراتا جیو متا سی یہ نہ سو. صدر دن کہتے ہیں, اے میرے دوستو تم خیال کرو کہ اس دن جس دن حساب کتاب دینا پڑے گا تو اس دن متا کوئی آنکھیں تم میں سے کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ یا مولا میں نے نہیں سنا تھا جھوٹ بولنا گناہ ہے. کیونکہ تم کو کسی نہ کسی طریقے سے باپ کے منہ سے, ماں کے منہ سے, مشنری کے منہ سے, ٹیچر کے منہ سے, کسی نہ کسی کے منہ سے تمہارے کان میں یہ ڈال دیا جائے گا کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے. تم نہیں کہہ سکو گے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ تمہارے سامنے سارا ریکارڈ پیش کیا جائے گا. آج تو فلمیں چل رہی ہیں, آج تو ٹی وی کے کیسٹس مل رہی ہیں, ویڈیو کیمراز ہیں, یہ ساری فلم ہم کو دکھائی جائے گی. دیکھ تو چھوٹا تھا 10-20 برس کا, 50 برس کا, تم نے یہ گناہ کیا, ہم کو گناہ کرتے ہماری فلم دکھائی جائے گی. اس وقت شرم سے پانی پانی ہو جائے گی اور سب کے سامنے دکھائی جائے گی. ایک بڑا وقتدار آدمی, بڑا دھارمک آدمی چھپ چھپا کے جو گناہ کرتا ہے, جب اس کی فلم دکھائی جائے گی اور وہ بھی سب کے سامنے, تو لوگ کہیں گے اوہ ایسا آدمی, ارے یہ آدمی, یہ تو بہت بڑا بھگت تھا, یہ تو ٹھگت نکلا. دکھایا جائے گا, شرم کے مارے پانی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا, تمہارے سامنے پیش کیا جائے گا. بدیاں برائیاں ہم چھپا نہیں سکتے, یہاں چھپا سکتے ہیں, اس پروردگار کے ساتھ کیسے چھپا سکیں گے؟ اے مومنوں, دین اسلام کے ہم مسلمان ہیں, لیکن ہمارا طریقہ نظاری اسماعیلی طریقہ ہے. ہمارا امام ہمیشہ ہمارے ساتھ زندہ ہے, ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے. ہر وقت ہمیں اس کی ہدایت دوربنی ملتی رہتی ہے. زمانے کے حساب سے وہ ہمیں چلاتا ہے. کل ہی میں نے یہ ذکر کیا کہ حضرت انس بن مالک کو رسول اللہ نے فرمایا کہ نبی جب تمہیں بلاوے تو اپنی عبادت بھی چھوڑ دو, کیونکہ نبی کا فرمان ماننا ہی عبادت ہے. ہم لوگ صوفی طریقے کے ہونے پر مرشد کا جو حکم ہے وہ ہماری عبادت ہے خدا کی, کیونکہ وہ جو مرشد جانتا ہے ہم نہیں جانتے. اور ہم اسماعیلی اس بات کے اندر گرو کرتے ہیں, پراؤڈ ہیں ہم اس بات کے لیے کہ حضرت امام ہمارا مالک ہے,
اس نے ہمارا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، وہ ہمیں زندگی کے ہر پہلو پہ، دنیا میں بھی دین میں بھی دورمنی دیتا ہے. اور اس کی یہ دورمنی صرف روحانیت کے لیے نہیں، دنیا کے اندر بھی ہے. کیونکہ اے مومنوں، جب تک کہ ہماری تین چیزیں، ہمارا شریر، ہمارا من اور آتما، یہ تین چیزیں کولیبوریٹ نہیں کرتی، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام نہیں کرتی، ہماری روحانی زندگی کبھی اونچی نہیں ہو سکتی. ہمارا شریر بھی پاک ہونا چاہیے، ہمارا من پاک ہونا چاہیے، اور آتما تو پاک ہے ہی. تینوں چیزیں کے ملنے کا نام ہی، آج میں آپ کو خلاصہ کر کے کہتا ہوں کہ ان تینوں چیزوں کے مل جانے کا نام ہی فنا فی اللہ ہے. ہم لوگ گزر جانے والے کے بعد دعائیں مانگتے ہیں، مولا تو مرحوم یہ گناہ معاف کر، نورانی دیدار دے میں اصل میں واصل کر. یہ تینوں چیزیں یعنی کہ ہمارا آتما، ہمارا من اور ہمارا شریر، یہ تینوں چیزیں ایک لائن کے اندر سنکرونائز ہونی چاہیے. جب ہم گزر جاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارا من جیو کے ساتھ باہر نکل جاتا ہے. یہاں میں آپ کو کہہ دوں کہ من کا رہٹھان جو ہے وہ ہارٹ میں ہے. من کا من کا رہٹھان عقل میں ہے، اور جیو کا رہٹھان ہمارے دل میں، ہارٹ میں ہے. جب یہ ہارٹ بند ہو جاتا ہے ہماری موت ہو جاتی ہے. اور جب یہ موت ہوتی ہے اور آدمی ایک آرڈینری آدمی ہے لیکن نیک ہے، تو اندر سے ایک شریر نکلتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایسٹرل باڈی. باپ کا سپرم جب یہ ماں کے ادر میں سیٹ ہوتا ہے تو ایک باہر کا شریر ہے، ایک اندر کا شریر ہے. یہ دونوں شریر ساتھ ساتھ بڑھتے ہیں. 20-22 کے 23 برس کی عمر تک لڑکے کا شریر بڑھتا رہتا ہے، لڑکیوں کا 18-19-20 برس تک بڑھتا ہے. لیکن اگر جو لڑکی نے 16 برس کے 15 برس کی عمر میں شادی کر لی تو پھر اس کا شریر وہیں رک جاتا ہے، وہ پھر نہیں بڑھتی. لیکن اگر وہ شادی نہ کرے تو 18 اور 20 برس کے اندر تک عورت کا شریر بڑھتا ہے، مرد کا 22-23 برس کی عمر تک بڑھتا ہے، پھر نہیں بڑھتا. تو وہ جو اندر ایسٹرل باڈی جو ہے وہ یہاں آ کے رک جاتی ہے. اور اس وقت جو شکل ہوتی ہے، چہرہ ہوتا ہے، جھاڑا پن یا پتلا پن ہوتا ہے، وہ اندر کا شریر ایسا ہوتا ہے. بعد میں آدمی کھایا پیا 40-50 برس میں موٹا ہو گیا، لیکن وہ ایسٹرل باڈی ایسا ہی پتلا رہتا ہے. باہر بوڑھا ہو گیا، 60 برس کا ہو گیا، جھریاں پڑ گئیں، وائٹ بال آ گئے، لیکن وہ ایسا ہی جوان رہتا ہے. 1946 میں یہ بات کرتے کرتے اندر کی ایک فائل کھل گئی اور اس میں سے ویڈیو ٹیپ میرے سامنے آ گئی. یہ ویڈیو ٹیپ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. 1946 میں دھنی سلامت سلطان محمد شاہ داتا ڈائمنڈ جوبلی بنانے کے لیے ہندوستان میں آئے. مولا 19 اگر میں نہیں بھولتا تو 19 یا 20 اکتوبر 45 ہندوستان میں آئے اور 11 مارچ تک ادھر ٹھہرے ہندوستان میں. 10 دن اکتوبر کے، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، سارے 4، اور وہ 10 دن اور 11 دن اس کے آخرے 5 مہینے مولا ہندوستان ٹھہرے اور ہندوستان کا سفر کیا. بڑے بڑے گاؤں میں، بڑے بڑے شہروں میں، کلکتہ، ناگپور، کانپور، آگرہ وغیرہ، ہر جگہ صاحب جا کے مولا کہتے ہیں میں نے اپنی 60 برس کی امامت میں تم جماعت سے کچھ نہیں مانگا،
لیکن آج میں ایک چیز مانتا ہوں، میری ڈائمنڈ جوبلی ہے، تم یہ ڈائمنڈ جوبلی اٹینڈ کرنے، سیلیبریٹ کرنے، دیکھنے ضرور آنا، سوا کہ وہ آدمی کہ جو بہت بوڑھا ہے، اگر وہ آ سکتا ہے تو وہ بھی آئے، سب لوگ آئے۔ بمبئی کے باہر سے 1,00,000 اسماعیلی آئے، سیریا، سلمیا، ایران سے آئے، چترال سے آئے، کچھ رشیا سے بھی آئے۔ تو ہر روز مولا اسی حسن آباد میں، آپ کا حسن آباد ایسا مبارک ہے، ایسی پاک جگہ ہے، یہاں مولانا حسن علی شاہ سے لے کے مولانا شاہ کریم تک ادھر پدھرانیاں ہوئی ہیں، دھارمک کام ہوئے ہیں، مہمانیاں ہوئی ہیں۔ ارے آپ لوگ تو بڑے خوش نصیب ہو، حسن آباد کی ہوا میں بیماریاں دور کرنے کی طاقت ہے، اور امام نے کہا بھی ہے ایک ٹی بی والے مریض کو کہ تم ہر روز حسن آباد پہ جا کے وہاں کی ہوا کھایا کرو، اس کی ٹی بی مٹ گئی۔ اسی طرح سے یہ جو کنواں ہے، اس کنویں کے کنارے پہ آ کے امام نے کہا کہ اس کا پانی جو ہے بیماریاں دور کرنے کی صفتیں رکھتا ہے۔ مجھے تو کتنی چیزیں بھی یاد آ رہی ہیں۔ مولانا سلطان محمد شاہ ہر روز 40 مہمانیاں لیتے تھے، ادھر مہمانیاں پڑی ہوں، کبھی کبھی واڑی میں بھی مہمانیاں لیتے تھے۔ تو ایک دن واڑی کے اندر دیدار تھا، شام کا وقت تھا، مولا ہر روز گولف کھیلنے کے جایا کرتے تھے، تو واڑی میں آئے۔ مہمانیوں کا کام نہیں تھا اس دن، صرف دیدار کی بات تھی۔ ماتا ام حبیبہ ماتا سلامت ساتھ تھی۔ مولا گاڑی سے اترا اور اس کی عادت سے گاڑی سے اترتے ہی خانہ آباد دعائیں شیش دیتا رہا۔ حسن علی نادی والا مولا کے بلند آواز سے خانہ ودان مولا کی دعا شیش فرمایا کرتا تھا۔ اس کے پہلے مشنری غلام حسین جمعہ کچھ ٹائم رہے، اس کے پہلے مشنری پیر سبز علی تھے۔ بس دعا شیش دیتے دیتے مولا آ کے پلیٹ فارم پہ بیٹھا، ادھر دیکھے، ہنسے، خوشیاں دے رہے۔ میں نے آج یہ چیز کو جو میں نے کہا کہ ہمارا شریر ٹرانسمیٹر ہے، ہمارے شریر میں سے جو ویوز نکلتی ہیں، ہیٹ ویوز اور الیکٹرو میگنیٹک ویو، ایسا ہی برین میں سے تھاٹ ویوز نکلتی ہیں۔ لیکن یہاں میں آپ کو ایک چیز اور بیان کر کے پھر وہ چیز کہتا ہوں کہ ہمارے بدن میں سے جو انفلوئنشل ٹرانسمیٹر کے طور پہ جو ریڈیٹ کرتا ہے، یعنی کہ ہمارے بدن کی تھاٹ ویوز کو مکس کر کے الیکٹرو میگنیٹک شریر کی ویوز نکلتی ہیں۔ ایک تو یہ پام ہے، ہمارے ہاتھ کی ہتھیلی۔ آپ نے دیکھا بہت سے یہ جوگی مہاراج اور جھونے سوامی رشی منی خاص یہ پام دکھاتے ہیں، اور پام میں سے ریز نکلتی ہے۔ ہمارے تمام بدن میں سے پام ہے، یہ ہر وقت گرم رہتی ہے۔ شریر پہ رکھو، آپ کو ہاتھ کی گرمی لگے گی۔ دوسری چیز جو ہے وہ جیب ہے، سکھی رہو، آباد رہو، خانہ آباد، یہ اس کی دعا شیشیں۔ اور ہمارے آپس کے اندر بھی ماں یا باپ یا کوئی بزرگ دعا کرتا ہے، سکھی آباد رہو، ہاتھ بھی کرتا ہے، دیکھتا بھی ہے، کیونکہ تیسری ٹرانسمیٹر آنکھیں ہیں، آنکھوں سے پریم نکلتا ہے، غصہ نکلتا ہے۔ مرتضیٰ نے فرمایا کہ 20 قسم کی آنکھ ہے، یعنی آنکھ میں سے 20 قسم کی انرجی نکلتی ہے۔ آنکھیں میں آنکھیں ڈال کے آپ باتیں کر سکتے ہو، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ کو جو کہنا ہے کہہ سکتے ہو، جو کہ سامنے والا بھی اس سسٹم کو جاننے والا ہونا چاہیے۔ مولانا حضرت امام سلطان محمد شاہدہ طاہر آ کے بیٹھے، ادھر دیکھے، ہنسے، خانہ آباد، اس طرح سے دعائیں دے رہے، آنکھوں سے دیکھے، منہ سے بولے۔ جماعت کے اندر ایک
नशा सा आ गया, ईमान की मोहब्बत छलकने लगी, लोग सब कुछ भूल गए, ईमान के सामने बैठे, सब दुख चले गए। हंस रहा है, हंसने वाली नाली वाला तो इस राइट साइड पे खड़ा, हाथ बांधे, लेफ्ट साइड पे माता सलामत बैठी, और ये गुलाम हंसनाली के बाजू में बैठा है, सब कुछ देख रहा है। जो मैं इस वक्त आपको ये वीडियो दिखा रहा हूं, दुआ शीश लो। हजरत मौलाना घनी सलामत आता फरमाइंदा खाना वादा दुआ शीश मेरी आमीन आमीन। फिर दुआ तीसरी दफा, फिर मौला हंस रहे हैं, सब कहते हैं रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जन्नत में बूढ़ा कोई नहीं होगा। हजरत मौलाना घनी सलामत आता फरमाइंदा कि रसूलुल्लाह फरमाया आईन कि जन्नत में कोई बूढ़ो नहीं हुए, और बूढ़े बूढ़े सबकी गर्दनें झुक गई, क्योंकि बूढ़ों को जन्नत में जाने की मनाही हो गई। अब माता सलामत को फ्रेंच भाषा में सब कुछ कह रहे हैं और माता सलामत हंस रही है, ये हंस रहा है, आपस में फ्रेंच में बातें करते हैं, हंस रहे हैं, और बूढ़ों के मुंह ढीले हो गए, जुड़ गए। हजरत रसूल करीम फरमाया है, सब उसको कहते हैं वापस थोड़ा फिर आते हैं कि जन्नत में बूढ़े नहीं जाएंगे। सब हंसे, किस फरमाया? देखो रसूलुल्लाह फरमाया कि जो जन्नत में जाएगा बूढ़ा भी होगा तो जवान होकर जाएगा। अब सब हंस पड़े। जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं होगा, लेकिन आदमी बूढ़ा होकर मरता है तो जवान कैसे होगा? वो एस्ट्रल बॉडी जिसकी बात मैंने सुनाई कि 22-24 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते वो जो जवान बॉडी बदन के अंदर रहती है, जिसको हम रूहानी बॉडी कह दो, लेकिन हम उसको एस्ट्रल बॉडी कहते हैं क्योंकि वो गैसियस मैटर है। जब इंसान की मौत होती है तो दिनदारों आदमी मोस्टली बैठा हुआ मर गया तो लंबा कर देते हैं, सुला देते हैं, और एस्ट्रल बॉडी हमेशा नींद में आदमी जब फ्लैश होता है, सीधा चित सोया होता है, तभी वो बाहर निकलती है, खड़े खड़े या बैठे बैठे नहीं निकलती। ऐसे बहुत से लोग हैं कि जो एस्ट्रल ट्रेवलिंग करते हैं, और वो लोग के जो इस्माइली नहीं, मुसलमान नहीं, क्रिश्चियनों में बहुत से लोग हैं। कनाडा में एक सोसाइटी है एस्ट्रल ट्रेवलिंग करने वालों की, इसका भी आर्ट है, मगर ये कोई रूहानी चीज नहीं, प्रैक्टिस है। कहना मैं ये चाहता था कि जब इंसान की मौत होती है तो एस्ट्रल बॉडी बाहर निकल आती है, वो ऐसा सीधा नहीं खड़ी होती, ऐसा फ्लैट रहती है, मुंह ऊंचा या नीचा कर ले गए, यानी ऊंधा हो गए या ऊपर मुंह हो गए, वो और बात है, लेकिन वो जिस तरह उड़ते हैं इस तरह वो फ्लैट बॉडी रहती है, और अपनी मैयत को देख रहा है, सगे कुटुंबी रो रहे हैं, डॉक्टर लोग तपास कर रहे हैं, फिर बाद में उसको नहला रहे हैं, वो एस्ट्रल बॉडी सब देखती है। अब एस्ट्रल बॉडी ये शरीर में से निकल के बाहर चली गई, शरीर दफन हो गया, 2-5 वर्ष के बाद मिट्टी होकर मिल के खत्म हो जाएगा, हड्डियां भी सड़ जाएंगी कुछ वर्षों के बाद। अब एस्ट्रल बॉडी उसका मुकाम यहां दुनिया पे नहीं, वो ऊपर चले जाती। जब ये एस्ट्रल बॉडी ऊपर चली जाती है तो इसके पहले, शरीर में निकलने से पहले 2 फरिश्ते करामन और कातिबीन उसका हिसाब देते हैं। ये लाजिम नहीं है कि उसी वक्त एस्ट्रल बॉडी निकल जाए, कब्र के अंदर दफन करने के बाद भी निकलती है, क्योंकि उसको कोई चीज रोक नहीं सकती, मैटर नहीं है, गैसियस मैटर है, तो उसका हिसाब किताब हो जाता है,
پھر اس کو ٹکٹ ملتی ہے فرسٹ کلاس کی، سیکنڈ کلاس کی، تھرڈ کلاس کی. تو وہ ایسٹرل باڈی اپنے اعمال کے حساب سے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کا حساب کتاب دیا جائے گا ایٹم جتنا. قرآن شریف میں رائی کا دانہ کہا گیا ہے کہ رائی کے دانے جتنا بھی تمہارا نیک عمل ہوگا اللہ فرمایا برباد نہیں ہوگا، اور رائی کے دانے جتنی بھی برائی کی ہوگی اس کی بھی سزا ملے گی. ابھی قرآن کی یہ آیت کہ رائی کے دانے کی بڑی برائی ہوگی تو بھی سزا ملے گی، ضائع نہیں ہوگی، اور رائی کے دانے جتنی نیکی کی ہوگی وہ بھی برباد نہیں ہوگی. ہمارے گنان میں ہے اور یہ گنان جوگیسر کا گنان ہے. مانگی میں کھائے، سچ کہتا ہوں گنانوں میں سے جتنے زندگی میں نے لطف اٹھائے ہیں، اللہ کا کلام، رسول اللہ کی حدیث، ہمارے اماموں کے فرمان، یہ سب ایک بڑی ٹرے ہے، سونے کی ٹرے، اور اس کے اندر ہیرے جواہرات کے پیالے بھرے ہیں. ایک قرآن، حدیث، فرمان، گنان یہ اس ٹرے میں پڑے ہوئے ہیں. نور کی شعائیں آتی ہیں اور نور کی خوشبو آتی ہے. کھانا پکنے کے بعد کیسا خوشبو دیتا ہے. بانگی میں کھائے تینے موکش نہ تھائے، پردان لئینے پچھتائے سو جی. مانگی نے کھائے تینے موکش نہ تھائے، پردان لئینے پچھتائے سو جی. لون پانی نہ صاحب لیکھا ویسے، لون پانی نہ صاحب لیکھا ویسے، چرے کم کری اتر تمہیں دیسو جگیشور. سرشٹ گر بنا مگتی نہ ہو یہ جی. یہاں مانگنا یہ بھکاریوں کی طرح اسٹریٹ کے اوپر بھیک مانگنے یہ اشارہ نہیں ہے. یہ اشارہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ آپ کا بچہ ہے، ہر چیز ملتی ہے، مالدار ماں باپ ہیں، ماں کھانا پکا رہی ہے، اور کسی آسی پڑوسی کے اس کے گھر جا کے آپ کا بچہ بولے اس کو کہ مجھے بھوک لگی ہے، تو آپ کی ماں کو کتنا دکھ لگے. ماں اس کو کہے گی میں مر گئی، تو ادھر جا کے مانگتا، میں تیرے لیے پکا رہی ہوں، لو جلا رہی ہوں، تو ادھر جا کے مانگتا ہے. بہت غصہ کرے. اور ماں باپ کو کبھی یہ برداشت نہیں ہوتا کہ اس کا بیٹا دوسروں کے گھر مانگ کے کھا لے. یہ اشارہ ہے. یہ ہمارا مات پتا مولانا دھنی سلامت حضرت امام شاہ کریم، اس کو چھوڑ کے ہم غیروں کے پاس مدد کے لیے جانے مانگے. کوئی قبر پہ جا رہے، کوئی ملا کے پاس جا رہے، کوئی کدھر بھی جا رہے، متھا ٹیکتے ہیں، اونچے نیچے ہوتے ہیں. کیا ہے؟ اپنے حضرت امام کو چھوڑ کے ادھر جا رہے. مولا کو بہت ناپسند ہے. بالکل تیرے سونے کوئی نہ آئے، تجھے چھوڑی تجھے دوارے کہاں جاؤں، یہ کہ تیرے بغیر ہمارا کوئی نہیں. لیکن پھر بھی دنیا کے اندر ایسے بے وقوف ہیں، ایسے مورخ ہیں کہ جو امام کا گھر چھوڑ کے دوسروں کے گھروں میں جا کے مانگتے ہیں. کیا ہے؟ یہ مولانا شاہ حسن علی شاہ سوئے ہوئے ہیں، مگر وہاں کیا ہے؟ ان کی کپڑے ہیں. وہ تو جیتا جاگتا ابھی اگلے روم میں بیٹھا ہوا ہے.
क्या है इधर जाके हम मत्था टेकते हैं और क्या करते हैं? ऐसे तो कितनी ही कब्रें हैं, 48 इमाम गुजर गए, उनके रोजे वगैरह हैं। हम इस्माइली इन चीजों को नहीं मानते, क्योंकि हमारा मौला, हमारे माँ बाप जीता बैठा। हम यतीम नहीं है कि लोगों के पास जाके हाथ पसारे के मुझे खाना खिलाओ। यहाँ खाने से मतलब मदद, दुख आ गया। जिस तरह भूख पेट को दुखी करती है, दुनिया का दुख भी आत्मा को दुखी करता है। क्या मौला, तू मेरा माँ बाप है, ये मुझे दुख पड़ गया, मेरी मूर्खाई है, मेरा गुनाह है, मेरी भूल हो गई, लेकिन अब मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊं? मेरी मदद कर। फौरन आपकी मदद करेगा मौला, आपकी मदद करेगा। हम भूलें कर लेते हैं और भूल करना हमारी नेचर में है, लेकिन मोमिन जानबूझ के भूल नहीं करता। या कोई उसको फंसा देता है या खुद की मूर्खाई से फंस जाता है, जानबूझ के भूल मोमिन नहीं करता। तो ऐसे मोमेंट में तो वो हाथ पकड़ लेता है। सॉरी, मैं अपनी बातें आवाज में नहीं करता, लेकिन एक ऐसी मिसाल है कि कोई और तरीके से मिली नहीं। छोटा था, 7-8 बरस का था। अब्बा 2 पैसे रोज देते थे और हमारी एक टोली थी, हम उसमें 8 लड़के थे, 7 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक के। सब अपने अपने पैसे पूल करके हम खाते पीते थे। लेकिन कभी कभी मुझे शैतानी चढ़ती थी, तो हमारे करीब ही एक ऐसा आदमी था जहां बहुत सी चीजें मिलती थी, खसूसी मिठाई वगैरह, मैं उधार ले आता था। और उसको भी पता था कि इसका बाप पैसे तो देने वाला है, और मेरे को भी पता था अब्बा क्या करेगा, गाली निकालेगा, थप्पड़ मार देगा, लेकिन इसको पैसे तो देगा। बिल्कुल ऐसा ही हिसाब हमारा है। हम उसके हैं, वो हमारा है। जब हम कुछ ऐसी बेवकूफी कर भी देते हैं तो वो हमारी इज्जत बिगड़ने नहीं देगा, वो हमारी इज्जत बचा लेता है, और कुछ दुख दे के हमारी इज्जत बचा लेगा, ईमान बचा लेगा, आबरू बचा लेगा, और भी चीजें बचा लेगा। मौला बचाता है। आप में से बहुत से ऐसे हैं बैठे हुए कि जिनको मुसीबतें आई तो दुआएं मांगने से उसने आपकी मदद की नहीं की, और उसके बगैर कोई मददगार नहीं। पीर कहते हैं मांगी ने खाए यानी मोक्ष न खाए। मौला को छोड़ के दूसरी जगह जाके मांगते हो, सर झुकाते हो, तुम्हें मोक्ष मिलने वाला नहीं। पर दान लेने पछताए सो, दूसरे की मदद लेके तुम्हें पछताना होगा। आपने उसको कहा मेरी मदद कर, क्या मौला मदद नहीं करता? फिर कहते हैं लून पानी ना, नमक कितना खाता है आदमी? लून यानी नमक, रत्ती 2 रत्ती नमक खाता है। पानी इंसान पीता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं, यानी उस कीमत नहीं देनी पड़ती, खुदा ने मुफ्त बनाई है। कहने का मकसद ये है कि इतनी छोटी चीज भी के लून और पानी, उसका भी लेखा देना पड़ेगा। अल्लाह ने जो कहा कि राई जितने भी नेकी होगी बर्बाद नहीं होगी, उसका इज्जत मिलेगा, और राई जितना भी गुनाह किया होगा सजा मिलेगी। तो जो ये अमाल जो हमारे हैं दीनदारों, मजहब का सारा काम हमारे अमाल को ठीक करना है। मौला को तस्बीहों की कोई जरूरत नहीं, लेकिन तस्बीह हमको चाहिए। नियाज पीते हैं तो मौला पे एहसान नहीं करते, लेकिन हमको चाहिए। हमारी भलाई के लिए हम अच्छे बने, हमारे अंदर की गंदगी निकल जाए, हम पाक बन जाएं, इसीलिए तो दुनिया के अंदर खुदा ने दीन भेजा और सिखाने के लिए नबी और पीर भेजे। कितनी दुआएं पढ़ी, कितने सजदे किए, कितनी नमाजें पढ़ी, कितने रोजे रखे, इसकी कोई वैल्यू नहीं अगर हमारे आमाल अच्छे नहीं हैं। तो जब ये आमाल अच्छे होते हैं तो इबादत में मजा आता है। जब अमाल अच्छे होते हैं न्याज की प्याली से नूर मिलता है। जब अमाल अच्छे होते हैं तो दुआ पढ़ते पढ़ते हज़रत इमाम का दीदार होता है। दुआ पढ़ते पढ़ते, बैठो ख्याल की चीज तो बहुत दूर की है, दुआ पढ़ते पढ़ते
पढ़ो कलाम इमाम मुबीन के अंदर सुल्तान महमूद शाह का फरमान है कि जब भी तुम दुआ पढ़ते हो हम तुमको दीदार देते हैं, लेकिन हमारी कॉन्शियस होनी चाहिए। अब जब ये एस्ट्रल बॉडी बाहर निकली तो इसके अंदर जीव, मन और आत्मा तीनों चीजें साथ हैं, और हमारे आमाल के हिसाब से हमें दर्जा मिलता है। मोस्टली, अक्सर, ज्यादा करके मैं बोलूं तो 90% ये जो रूहानियां हैं वो जमीन और जमीन के एटमॉस्फेयर में रहते हैं। वहां उसका एटमॉस्फेयर चौड़ा है और ऊपर जो नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं वहां वो डिस्टेंस कम है। तो ये रूहानियां इस एटमॉस्फेयर में रहती हैं और इस एटमॉस्फेयर के अंदर उनको जन्नत का सुख मिलता है। जन्नत के 7 तबके अल्लाह रसूल ने फरमाए हैं कि जन्नत के 7 तबके हैं, लेकिन हर एक तबके और दूसरे तबके के बीच में 70,000 स्टेप्स हैं हर 2 तबकों के अंदर, और उस हिसाब से उस आदमी को उस लेवल पे रखा जाता है। जन्नत क्या है दीनदारों? मन का सुख है, वो जन्नत है। अल्लाह फरमाता है कुरान में कि मैं अपने मोमिनों को 2 बागीचे दूंगा, 2 गार्डन दूंगा, एक इस दुनिया में, एक उस दुनिया में। एक आदमी नेक है, मियां बीवी में मोहब्बत है, बाप बेटे में मोहब्बत है, घर में सुख शांति है, अपना घर है, मोटर है, अच्छा खाना पीना है, कोई बदी बुराई नहीं, इबादत करते हैं, दर्शन देते हैं, जमात करने सुबह शाम आते हैं। उसके ऊपर तो खुदा की रहमतें नाज़िल होती हैं जैसे बारिश होती है। अब क्या ये लोग सुख में नहीं? ये सुख है, शरीर का भी सुख है, मन का भी सुख है, आत्मा का भी सुख है। ये लोग जन्नत में रहते हैं। हाँ, बीमारियां आती हैं कभी कभी, लेकिन ये दुनिया की तकलीफें, बीमारियां उस आदमी के दिल को दुखी नहीं करती। हज़रत इमाम के फरमान में कल भी मैंने ये बयान किया है। मौला फरमाया अगर तुम बंदे की इबादत में पक्के रहोगे तो भले तुमको दुनिया के अंदर दुख आएंगे लेकिन तुम दुखी नहीं होगे। अरे भी दुख आएंगे और दुखी नहीं होगे, क्योंकि दुख तो मन की चीज है। दुख मन में महसूस होता है। जो मोमन है उसको दुख आते हैं मगर वो दुखी नहीं है। वो कहते हैं मेरा मौला जानता है कोई भूल हो गई, उसके मन में कोई दुख नहीं। और काफिर को मन का दुख, नींद हराम हो गई, भूख मिट गई, बीमारी पैदा हो गई, हक्का बक्का रहता है, मुंह पे कोई रौनक नहीं, क्योंकि अंदर का जलापा उसको जला रहा है। अंदर आग जल रही है, उस आग के भड़के होते हैं। गिनान सुनो, ये मेरी बात जो है इसका गिनान सुनो। है जी दोज़ख घट अंदर कुआं अग्नदार। तुम्हारे घट के अंदर अग्नि का कुआं है। पानी का कुआं होता है ना, लेकिन ये तो फिर कहते हैं कि तुम्हारे घट के अंदर अग्नि का, आग से भरा हुआ भड़ा के निकल रही है कुआं अग्नदार। तिया शैतान केरा थाम जी अलफ मेरा खालक राजा। ये गिनन में ये पाठ है कि तुम्हारे दिल के अंदर जहां शैतान का वासा है वहां अग्नि का कुआं है, जलाता होता है, भड़के होते हैं, खौफ होता है, घबराहट होती है, मुंझारा होता है, अकल काम नहीं करती। अरे ये सजा मिल रही है, ये सजा मिल रही तुम्हारे गुनाहों की। जाओ अपनी मां के पास, रूहानी मां के पास, वो तुमको साफ करेगी, नहला धुला के नवे कपड़े पहनाएगी और गोद में बिठा के तुमको दावन पिलाएगी।
ہے دوسرا ایسا؟ اس کے بغیر کون ہے ایسا؟ ہے تجھ بنا کوئی اور نبی سے بولو خدا کے ناموں میں ایک نام ہے المصیر. ہماری جونی دعا میں تھا علیک المصیر. مصیر کہتے ہیں جس کے اوپر ہمارا بھروسہ ہو گئے وہ المصیر ہے. اس کے بغیر ہمارا کوئی نہیں. مگر ہمارے اندر وہ مورخ جنہوں نے حضرت امام کی بیعت کی ہے، تن من دھن دینے کا پرومس کیا ہے، وہ اپنی اس بیعت پرومس کو توڑ دیتے ہیں. سب سے بڑا گناہ یہ ہے، سب سے بڑا گناہ یہ ہے. ایک ٹھکانے پھر صدر دین ماں باپ کہتے ہیں کہ ایک تل جھوٹ جو بول سو تو جائے سے بھو نے کمائی. ایسا جھوٹ ہم تو کتنی دفعہ جھوٹ بولتے ہیں دن کے اندر، مگر وہ کون سا جھوٹ ہے؟ اور وہ بھی پھر کہتے ہیں تل جتنا، بہت بڑا نہیں، تل جتنا جھوٹ. وہ تل جتنا جھوٹ یہ ہے کہ حضرت امام کی ہم نے بیعت کی ہے، ہم اس کو بھول جاتے ہیں. ہم نے بیعت کی حضرت امام کی، تن من دینے کا پرومس کیا، اور یہ پرومس ہم توڑ دیتے ہیں. یہ جھوٹ بولیا. ہم نے حضرت امام کو استغفر اللہ جھوٹا بنایا. اگر ہم اس کو سچا مانتے ہیں تو جھوٹ نہیں بولے، لیکن ہم جب یہ کہتے ہیں کہ مولا اوپر ہمارا شک کا ایمان برابر نہیں، تو ہم نے امام کو استغفر اللہ جھوٹا بنایا کہ یہ سچا نہیں ہے. لیکن حقیقت میں یہ بدی ہماری ہے، وہ تو پاک ہے. ہیرا کیچڑ میں پھینک دو تو ہیرے کا ہیرا پن نہیں جاتا. اگر امام کے اوپر ہم نے اپنا اوشواس یعنی بھروسہ چھوڑ دیا، یہ کر دیا، تو اس سے اس کو کوئی نقصان نہیں. وہ تو پروردگار ہے. وَمَنْ أَوْفَ بِمَا عَهَدَ. ہم 3 وقت دعا میں پڑھتے ہیں لیکن ہم کو پتہ ہی نہیں کہ کیا پڑھتے ہیں. وَمَنْ أَوْفَ بِمَا عَهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. اگر وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنا پرومس پورا کیا، کیونکہ یہ ساری آیت کے اندر بیعت کی بات ہوتی ہے، لیکن جنہوں نے اپنا وعدہ یعنی بیعت کر کے اس کو پورا کیا، اللہ کہتا ہے ان کے لیے میرے پاس بے حساب اجر ہے. اجر کہتے ہیں نفع کو، فائدے کو، منافع کو. تو تجھ بنا کوئی امر نہ دی سکتا، کوئی نہیں اس کے بغیر ہمارا کہ جو ہمارا ہاتھ پکڑے. اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں اس دنیا میں اور اس دنیا میں میں تمہارا ہاتھ پکڑتا ہوں. ساری دنیا میں آپ کے بہت سے دوست بھی ہوں گے. ساری دنیا میں بہت سے بڑے بڑے گرو مہاتما موجود ہیں. بہت برس پہلے میں نے ایک کمپیریزن کیا تھا کچھ دنیا کے بزرگوں کے ساتھ، جس میں دلائی لاما ہے، پوپ ہے، وہروں کا ملا بڑا ملا صاحب ہے، قادیانیوں کا امام ہے. ایسے دنیا میں اور بھی بہت سے ہیں. ان تمام کے پاس جا کے ان کو کہو کہ وہاں مرنے کے بعد میری جوخمداری لیتے ہو، کوئی تیار نہیں ہوگا.
करके देख लो। कोई जोखमदारी, उधर की जोखमदारी, ये कहता है मैं तुम्हारा जोखमदार हूं। हाँ, सच्चाई इससे ज्यादा क्या हो सके? मैं तुम्हारा जोखमदार। जिस तरह तुम यहां मेरे पास बैठे हो, इंशाअल्लाह वहां भी तुम मेरे पास इसी तरह से बैठे होगे। किसकी ताकत है ये कह देने की? हम जब भी गुजर जाते हैं, ये रूहानी बॉडी बाहर निकलती है और इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह का वो जोक, मगर सच्चा जोक, कि जन्नत के अंदर कोई बूढ़ा नहीं होगा, वो एस्ट्रल बॉडी जन्नत में जाएगी। उधर सब जवान होंगे, ताकत वाले होंगे, खूबसूरत होंगे। वहां उनको वो खुशियां मिलेंगी, जो चाहेंगे उनको इसकी लज्जत मिलेगी। अल्लाह ने कुछ ऐसी बातें भी की हैं, वो बातें समझने जैसी हैं। अल्लाह कहता है कि वहां जन्नतियों को जो मांगेंगे मिलेगा। वहां उनको अंगूर मिलेंगे, खजूरें मिलेंगी, दूध की नहरें हैं, शहद मद की नहरें हैं। इसी तरह से प्योर पानी की, आबे तहूरन की नहरें हैं। उधर तुमको अनार मिलेंगे, अनार यानी दाड़म, अंजीर मिलेगी, अंगूर मिलेंगे, बादाम मिलेंगे, खजूरें मिलेंगी। तो क्या जन्नत में सचमुच ये चीजें मिलेंगी? हाँ, मगर आप जन्नत को दुनिया की मटीरियलिज्म मत समझो। जन्नत जन्नत है। जिस तरह वो एस्ट्रल बॉडी बाहर निकल गई, वो मैटर नहीं है। ये एस्ट्रल बॉडी को दीवार रोक नहीं सकती, वो दीवार में से निकल जाती है। लोखंड की दीवार बनाओ तो भी उसमें से निकल जाएगी, क्योंकि वो मैटर से ऊंची है, मेटाफिजिक्स से भी ऊंची है। अच्छा, आप रात को सोए हो, नींद आ रही है, सो गए। सोते सोते सपना आया, आप किसी दोस्त के घर गए, दावत मिली, बिरयानी खा रहे हो, बिरयानी की खुशबू भी आई, बिरयानी का स्वाद भी चखा। अब जो आंख खुल गई तो बिरयानी किधर गई? लेकिन स्वाद आया, खुशबू भी आई। अरे पीर ने एक गिनार कथ दिया इसके ऊपर। एक वांझ सुती ने सपनों लादू, जाने सपना पामियो बाड़ रे। बच्चा नहीं होता, दिल की उम्मीद दिल में रह गई, लेकिन सपने में पूरी हो गई। एक रात को सुतो ने, रात यानी भिखारी, सपनों ला दो सपना पामियो राज रे। उसको राज मिल गया, हाथी घोड़े आगे पीछे, आंख खुले तो कुछ नहीं। अगर आपने कभी ये सपने देखे हैं, तो आपने कभी जिंदगी में ख्याल किया कि सपना चीज क्या है और इंसान को सपना क्यों आता है? मोमिनों, ये सैंपल दिया है खुदा ने। हमारी आखिरत की जिंदगी कैसी होगी और वो सच है कि नहीं? अगर सपना सच्चा है, सच्चा यानी आपने देखा है, हालांकि सपने सच्चे नहीं होते, ऋषियों मुनियों के, इबादत वालों के सपने सच्चे होते हैं, मगर उनको सपने थोड़े आते हैं। मगर सपना हमारी फीलिंग को टच करता है। सपने के अंदर हम किसी दोस्त को, प्यारे को मरता हुआ देखते हैं तो हम सपने में रोते भी हैं। तो आंसू कहां से निकले? फीलिंग के बगैर आंसू नहीं निकलते। तो हम अपनी फीलिंग को महसूस करते हैं। सपना भले रियल नहीं है, लेकिन हमारी फीलिंग को टच करता है। ये हमें सैंपल दिया गया कि मौत के बाद की जो जिंदगी जब मिलेगी, तो ये जिंदगी हमें सपना लगेगी। ये जिंदगी, और पीर ने कहा है
کہ संसार सागर एक सपना है, यह हकीकत में सपना है। आज जो मां है मौत के बाद वो हकीकत में मां नहीं, मां तो वो खुद है, लेकिन उसने एक औरत को मेरी मां बना के अपनी मोहब्बत का सैंपल मेरी मां को और मुझे चखाया। और हकीकत में दीनदारों, सारी दुनिया के अंदर जो मां का प्यार है बच्चे के लिए, वो खुदा के प्यार का सैंपल है। सिर्फ मां एक ऐसी है कि जो अपने प्यार की कीमत नहीं मांगती, लेकिन हमारे ऊपर उसका बोझ है, इसलिए अपनी मां की पी हुई धावन का बदला अपनी मां को जरूर दो। और वो क्या है? उसकी सेवा, उसकी खिदमत, क्योंकि मां का प्यार खुदा के प्यार का सैंपल है। मां तो वो है, लेकिन उसने एक औरत को मां बना के उसके दिल में जो मोहब्बत डाल के मुझे दी, वो मेरे लिए सबक है कि अगर मेरी मां मुझे इतना चाहती है तो वो हकीकी मां मुझे कितना चाहती होगी। ऐ मोमिनो, इस हदर ईमान को समझने के लिए दुनिया की अपनी जितनी भी चीजें हैं उनकी डेप्थ में जाओ, उसकी डेप्थ में जाओ। ये हमें जितना प्यार करता है हम उस प्यार को समझ नहीं सकते। मौलाना सुल्तान मोहम्मद सल्लल्लाहु फरमाते हैं, सारी दुनिया की माओं को प्यार इकट्ठा करो तो भी मेरा प्यार तुम्हारे ऊपर इन तमाम माओं के प्यार से ज्यादा है। वो हमें बहुत प्यार करता है और उसके प्यार को हम समझते नहीं। तो मोमिनो, जब भी हम ऊपर जाते हैं मौत के बाद, तो जो स्टार्टिंग के स्टेजेस हैं इनमें से पसार होते हैं। हमको वहां खुशियां मिलती हैं, आराम मिलता है, जन्नत मिलती है। इस तरह वहां हम इबादत करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं, और दुनिया की जो कमाई हमने की हुई है उसके हमको पार्सल्स मिलते रहते हैं। आपने लंदन में या स्विट्जरलैंड में या बैंक में पैसे रखे हैं तो हर महीने ब्याज आता है ना। तो दुनिया की जीवन में की हुई इबादत नेकियों का ब्याज, यानी उसको अजर कहते हैं, ब्याज नहीं कहते, अजर कहते हैं, बदला। ये पार्सल्स उधर मिलते रहते हैं। और फिर हमारे यार दोस्त हैं, हमारे सगे कुटुंबी हैं, वो सलवात पढ़ के हमको पार्सल भेजते हैं, सवाब हमको देते हैं। मेहमानी जाती है, इसका सवाब मरहूम को मिलता है, तो ये पार्सल उधर पहुंचता है। ये नीचे वाले हमारे मौत के बाद जो कुछ भी हमारे लिए करते हैं, ये पार्सल हमको उधर मिलते हैं। और इन पार्सलों के मिलने से और वहां भी हम इबादत करते रहते हैं तो हमारी रूहानी शक्ति बढ़ती जाती है और हम प्रोग्रेस करते रहते हैं। एक सीढ़ी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, हमारे लेवल्स बढ़ती जाती हैं, मंजिलें बढ़ती जाती हैं। और इसी तरह से जन्नत के जो सवाब और खुशियां हैं वो भी बढ़ती जाती हैं। बहुत सी चीजें जो हमने खजूरें खाई, मगर ऊपर जाके ऐसा लेवल आ गया कि उधर ये खजूरें और नान और दाड़म कुछ नहीं, वहां कोई और ही चीज है। मेरा मुंह बंद है, वो चीजें मैं आपको नहीं कह सकता, आप समझ भी नहीं सकोगे। लेकिन लो लेवल में हमको वो तमाम चीजें कि जो हम दुनिया की लाइफ में एंजॉय करते थे वो हमको लो लेवल में मिलती है। इन लो लेवल की हकीकत हमारी मंजिल नहीं। हम तो उधर जाके जहां वो बैठा हुआ है, अर्शल अजीम के ऊपर बैठा हुआ है, कि जहां रसूल अकरम गए थे और जिब्रील रुक गए, कहते या नबी इसके आगे मैं नहीं जा सकता, हम उधर जाना चाहते हैं। और उस मंजिल पर पहुंचने के लिए यहां की तैयारियां चाहिए। अब वो आदमी कि जिसने अभी तक इस्माइली मजहब को नहीं समझा, इस्माइली मजहब की हकीकत को नहीं जाना और दुनिया के फैन फतूर में पड़ गया, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं टेम्पटेशन। टेम्पटेशन यानी आकर्षण। मुझे अफसोस है मेरे दीन भाई,
नॉर्थ अमेरिका में, अफ्रीका में, इंडिया में, पाकिस्तान के कुछ ऐसे भी हैं, शराब पीते हैं, जुगाड़ खेलते हैं, सिगरेट पीते हैं और भी बदियां करते हैं कि जो इस पाक जगह के ऊपर मैं बोल नहीं सकता, लेकिन आप समझते हो जवानी में इंसान अंधा हो जाता है, लेकिन ठीक हो सकता है। मगर जब इंसान की अंदर की आंखें अंधी हो जाती है फिर वो ठीक नहीं होता। अंधला हो गए, लाकड़ी ठकोरे तेर और न भूले वाच। पीर का यह कहना, मुर्तजा अली की कलाम को अंदर ढूंढो। मौला मुर्तजा अली फरमाते हैं, आंखें अंधी, आंखें अंधी इलाज करे तो चंगी होवे जान, पर जिसका सीना अंधा इलाज नहीं, जो फिर आवे लुकमान। लुकमान हकीम थे, नबी थे। कुरान शरीफ में सूरह लुकमान खुदा ने एक आखा चैप्टर उसके नाम पे लिखा है। फिर किसी वाज में हजरत लुकमान की बात करूंगा, किसी और जगह याद आ गया तो लुकमान जैसा नबी हकीम कोई नहीं हुआ। मौला मुर्तजा अली कहते हैं, किसी की आंखें अगर अंधी हो जाएं तो दवा दारू से अच्छे हो जाते हैं तो जान को सुख मिलता है, लेकिन जिसका सीना, जिसका घट अंधा हो गया, अगर लुकमान भी वापस आ गए तो अच्छा नहीं है। कुरान शरीफ का सूरह बकर जो पहले ही सूरत है, 5-7 आयतों के अंदर ही ये चीज है कि वो लोग कि जिनके कल्ब दिल सियाह हो गए, मोहरे लग गई, सुम मुम बुक मुन युन ला युर्जिऊन, यानी उनके कानों पर, उनकी आंखों पर, उनके सीनों पे मोहरे लग गई, अंधे हो गए, उसका इलाज नहीं। बहुत से जीव बर्बाद हो जाएंगे, बहुत से जीव बर्बाद हो जाएंगे। आत्मा तो पवित्र है और आत्मा को पीरों ने प्राण पुरुष कहा। प्राण यानी जीव, लाइफ फोर्स, जिंदगी, वो प्राण है। प्राण बर्बाद हो जाएंगे, आत्मा पाक है। प्राण पुरुष तो अमर है, काया मरी जाए तो जीव बर्बाद हो जाता है। शराब, तंबाकू, जना, झूठ, बदनजरी, निंदा, फरेब, किसी का दिया तो लिया नहीं, गरीबों का माल हजम करने से, विधवा का माल हजम करने से, यतीम का माल हजम करने से, गैर का माल खाने से दिल सियाह हो जाता है, काला हो जाता है। हजरत मौलाना मुर्तजा अली सल्लल्लाहु अलैहि, हजरत मुर्तजा शाह अली का रूप मौलाना शाह सुल्तान मोहम्मद शाह, इसी तरह से मोहम्मद रसूलुल्लाह, इन तीनों की और कुरान पाक के अंदर से, तीनों में से निकाल के मैं आपको कहता हूं कि बात ऐसे गुनाह हैं कि जो माफियां मांगने पर भी बख्शे नहीं जाते। गुनाह दो किस्म के हैं, एक कबीरा गुनाह है, यह कुरान शरीफ का लफ्ज है। दूसरे गुनाह सगीरा है। कबीरा कहते हैं बड़े गुनाह, सगीरा कहते हैं छोटे गुनाह। लेकिन सगीरा गुनाहों के नीचे गलतियां और भूल चूक भी है कि जो गुनाह नहीं लेकिन भूल चूक है। मिसाल दूं, बहुत खा लिया, बहुत, तो क्या होगा? थोड़ी देर के बाद रिएक्शन हो जाएगा, उल्टी हो गई, सिर दुखने लगा, ताप आ गया। ये ज्यादा खा लिया, गुनाह नहीं लेकिन भूल हो गई, सजा उसी वक्त मिल गई। तो गुनाह कबीरा जो हैं, मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह ने 10 गुनाह कबीरा कहे हैं
کہ وہ عبادت کرنے سے، دعائیں مانگنے سے، معافیاں مانگنے سے، ناک رگڑنے سے دن دھرو وہ گناہ معاف نہیں ہوتے. اس کی سزا ملے گی، ضرور ملے گی، ضرور ملے گی، اور اسی دنیا میں ملے گی. کیونکہ گناہوں کبیرہ کی سزا آخرت میں نہیں ہوگی، اس دنیا کے اندر. اس سے بہت ڈرو، اور آج اس میں رواج کو سن کے اپنی زندگی کا جو سٹیئرنگ ہے وہ اس سائڈ پہ لے جاؤ کہ جو سڑک سیدھی اور کلین ہے. پہلا گناہ یہ ہے، میں ذکر کر چکا ہوں کہ ایمان کی بیعت کر کے جس نے توڑ دی یہ گناہ کبھی معاف نہیں ہوتا. ایک تل جھوٹ جو بول سو تو جیسے جنم و جنم نہیں، ایک جنم کی نہیں، جنم و جنم کی کمائی برباد ہو جائے گی. امام سے کی ہوئی بیعت توڑ دینے والے کا یہ گناہ کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہوگا. اس کی ہوئی نیکیوں کا بدلہ پہلے دے دے گا، اور جب ان نیکیوں کا بدلہ پورا ہو جائے گا تو پھر اس کی سزا ملے گی. میں نے دنیا کے اندر بہت سفر کیے ہیں، بہت مسافریاں کی ہیں. ہزاروں آدمیوں کو پرسنلی جانتا ہوں، ہزاروں فیملیوں کے ساتھ میرا تعلق ہے. میں نے دنیا کے اندر ایسے ایسے آدمی بھی دیکھے ہیں کہ جس کو دیکھ کے میں رو پڑتا ہوں. رونا کیوں آیا؟ اس کے اوپر ترس آنے کی وجہ سے، لیکن کچھ کر نہیں سکتا. اور ان کے گناہ یہی گناہ ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ امام کی ساتھ کی ہوئی پرومس بیعت توڑ دی. بیعت توڑتے نہیں، مذہب میں سے نکلتے نہیں، لیکن امام کے فرمان نہیں مانتے. یہ کبیرہ گناہ میں نہیں ہے. بیعت توڑ کے مذہب چھوڑ کے چلے گئے یہ وہ کبیرہ گناہ ہے. لیکن ہم بیعت نہیں توڑتے. آتا ہے تو دیدار بھی کرتے ہیں، کبھی کبھی جماعت میں بھی آ جاتے ہیں، لیکن اس کے فرمان نہیں مانتے. یہ گناہ کبیرہ گناہ نہیں ہے، لیکن اس گناہ کی سزا ملتی ہے. اس گناہ کی سزا ملتی ہے، اور اس گناہ کی سزا دکھ دینے والی چیز ہے. دوسرا گناہ یہ ہے، امام سلطان محمد شاہ عطار فرماتے ہیں، جس نے اپنے ماں باپ کو دکھ دیا یہ گناہ کبھی بخشا نہیں جائے گا. بھلے ماں باپ معاف بھی کر دے گئے، مگر خدا کا جو قانون ہے وہ اس کا قانون ہے. ماتا پتا کو دکھ دینے والا کبھی معافی نہیں یعنی معافی نہیں پائے گا. اس کو اس گناہ کی سزا ملے گی. اللہ تعالیٰ کا نبی کہتا ہے جنت تمہاری ماں کے پاؤں کے نیچے ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ماں کی خدمت کرو، اس کو سکھ دو کہ جس نے تمہیں دامن پلائی ہے اور خدا کے پریم کا سیمپل تم کو دیا ہے. تیسرا گناہ یہ ہے کہ جس میں اپنے علم دینے والے استاد کو، ٹیچر کو دکھ دیا. مولا کہتے ہیں یہ کبیرہ گناہ نہیں بخشا جائے گا، بھلے ٹیچر اس کو معاف بھی کر دے گے تو بھی. چوتھا گناہ یہ ہے کہ تمہارے پاس کسی نے امانت رکھی اور بعد میں تم مکر گئے، اس کی امانت کھا گئے. مولا کہتے ہیں اس کی ہائے لگے گی، یہ گناہ معاف نہیں ہوگا. معافی مانگنے پر بھی معاف نہیں ہوگا. پانچواں گناہ یہ ہے کہ کوئی آدمی ٹرسٹی بنا، کسی یتیم کا یا کسی ودھوا کا ٹرسٹی بنا، اور اس نے بے ایمانی کی، ڈس آنیسٹی کی، اچاپت کی، ٹرسٹ کا مال کھایا، یتیم کا مال کھایا، ودھوا کا مال کھایا. یہ گناہ کبھی معاف نہیں ہوگا. چھٹا گناہ یہ ہے کہ جس نے کسی معصوم بے گناہ کے اوپر آروپ لگا دیا. مولا کہتے ہیں یہ گناہ کبھی معاف نہیں ہوگا. کھوٹا آروپ لگانے والے پر کبھی معاف نہیں ہوگا. ساتویں چیز یہ ہے کہ تم نے یاری دوستی کے اندر آ کے قسم کھا کے کھوٹی گواہی دے دی، اور
اس گناہ کی سزا بہت بڑی ہے. مولا کہتے ہیں یہ کبیرہ گناہ کبھی معاف نہیں ہوتا. 8واں گناہ یہ ہے کہ کسی آدمی نے کسی عورت کو ریپ کیا. زنا اور چیز ہے, ریپ اور چیز ہے. زبردستی اپنی عورت کے سوا کسی عورت کو ریپ کرنا یہ عظیم گناہ ہے اور یہ گناہ کبھی معاف نہیں ہوتا. 9واں گناہ یہ ہے کہ کوئی آدمی شادی والا ہوئے کہ نہ ہوئے اپنی نکاح کی ہوئی عورت کے سوا جو زنا کرتا ہے استغفر اللہ اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. زنا کا گناہ عظیم گناہ ہے, یہ معاف نہیں ہوتا اور اس کی سزا ضرور ملتی ہے. 10واں گناہ یہ ہے کہ جس آدمی نے قتل کیا, دوسرے کو مار ڈالا, کوئی بھی اس کی طرف سے یعنی پہل کیے بغیر اپنی خوشی سے اپنے لالچ سے مار ڈالا. وہ جو میں نے اوپر جو بات کی ہے ریپ اور زنا کی وہ ایک ہی کیٹیگری میں آتی ہے. اس کے لیے 10واں گناہ یہ ہے کہ جس نے آوگھات کیا اس کی تمام بندگی برباد ہو جاتی ہے. اور ہمارے پیروں کے اور رسول پاک کے فرمان کے حساب سے ہزاروں سال تک اس کا جیو اوگتیا رہتا ہے اور اس کو دوزخ کی سزا ملتی ہے. ہمارا مذہب بہت خوبصورت مذہب ہے. ہمارا مذہب بہت خوبصورت مذہب ہے. ہمیں کندن بنانے والا مذہب ہے. ہمیں پیور بنانے والا یہ اسماعیلی مذہب ہے. یہ مذہب نبیوں کا مذہب ہے. نبیوں کا مذہب ہے. یہ مذہب پیروں کی مہربانی سے ہمیں ہاتھ آیا, لیکن ہم دنیا میں کھا پی کے بغروری میں بڑائی میں عیش آرام میں بدیاں برائیاں گناہ کر کے مست رہتے ہیں. اور پھر جب بھی بڑھاپا آتا ہے ہڈیاں بڈیاں ویک ہو جاتی ہیں, پھر موت نظر آتی ہے, اس وقت کہو یا علی میرے گناہ بخش جا رہے. کیسے گناہ بخشے جائیں گے؟ سزا ملے گی. تو کیا مشنری باپا یہ گناہ کبھی معاف نہیں ہوئیں گے؟ نہیں ہوئیں گے. کبھی راحت نہیں ملے گی؟ تھوڑی ملے گی, تھوڑی ملے گی. مولانا سلطان محمد شاہ فرمایا کہ دنیا کے اندر جو گناہوں کی سزائیں ہیں, جو دکھ ہے, وہ کبھی بھی ملے گا نہیں. البتہ میری دعا آشیش کے کارن گھٹ جائے گا, کم ہو جائے گا, ملے گا نہیں. اے مومنو, آج میں نے آپ کے سامنے لمبی وائز کی ہے اپنے مذہب کا ایسنس. جس طرح جوسر مشین میں ڈال کے جوس نکالتے ہیں, آج میں نے آپ کو اسماعیلی مذہب کے علم کا, اعمال کا جوس نکال کے پلایا ہے. اچھے بنو, نیک بنو, جان بوجھ کے گناہ نہ کرو, کسی پہ حملہ نہ کرو, کسی پہ آروپ نہ ڈالو, اور جو بھی باتیں میں نے پیروں سے, اماموں, قرآن حدیث کے بیان سے آپ کو بتائی ہیں اس پہ عمل کرو, اچھے بنو. اگر کسی کا مال لیا ہے اس کو واپس دو, ادھار مانگنا چھوڑ دو. آدھی روٹی کھاؤ لیکن ادھار مت لو. کل بھی میں نے بولا میرے پاس بہت سے لوگ آئے ہیں, بہت سے لوگ آئے ہیں, آتے رہتے ہیں, اپنا دکھ روتے ہیں, مگر میں دیکھتا ہوں کہ ان کے دکھ کے اندر انہی کا ہاتھ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ جتنے بھی دکھ ہیں اس میں تمہارا ہاتھ ہے. تم نے ہی بدیاں برائیاں کی ہیں, اس لیے دکھی ہو رہے ہو. مجھے پتہ لگا ہے کہ ہماری جوانوں کے اندر کچھ ایسے میرے بچے, میرے بھائی ایسے ہیں, شراب پیتے ہیں, بدیاں برائیاں کرتے ہیں. ایسا نہ کرو, اچھے بنو, اسماعیلی, سچے اسماعیلی بنو, سچے اسماعیلی کی اسپرٹ پیدا کرو, مولانا حضرت امام کی خدمت کرو,
اپنے ماتا پتا کی خدمت کرو، اپنے کٹمب قبیلے کو سنبھالو، عورت اپنے مرد کے سوا کدھر بد نظر نہ کرے اور مرد اپنی عورت کے سوا کدھر بھی بد نظر نہ کرے۔ یہ ہمارے دین کی چیزیں کہ جس سے روحانیت بڑھتی ہے۔ یہ تمام بدیاں برائیاں جو ہیں وہ ہماری روحانیت کو کمزور کر دیتی ہیں، اور روحانیت کو بڑھانے کے لیے ہم لوگ جانتے ہیں کہ نیکیاں کیا ہیں۔ میں تو صرف ریمائنڈ کراتا ہوں۔ اگر ہم سچ مچ اپنے مرشد کی، اپنے مولا کے فرمان کے حساب سے چلیں تو دینداروں ہم دنیا کے اندر بھی جنت پاتے ہیں، آخرت میں بھی جنت ہمارے لیے موجود ہے۔ اس وقت ہمارے سامنے دنیا جو ہے وہ ٹیکنالوجیکل ایج ہے۔ اس ٹیکنالوجیکل ایج کے اندر سائنس دن بدن بڑھ رہی ہے، بڑھ رہی ہے، بڑھ رہی ہے۔ آج ایک بکری یا گائے کا اس کے جو تھن ہے اس میں سے ایک چھوٹا سا چمڑے کا ٹکڑا نکال کے سائنٹسٹ اس چمڑے کے ٹکڑے میں سے گائے پیدا کرتے ہیں، جس کو انگلش میں کلوننگ کہہ رہے ہیں۔ 2 سال پہلے انگلینڈ کے ایک سائنٹسٹ نے بھیڑ میں سے دوسری بھیڑ پیدا کی، اس کا چمڑا لے کے اس میں سے اس کے جینس لے کے ان جینوں کو ملٹیپلائی کیا، بھیڑ بن گئی۔ آج سائنس یہاں تک بڑھ رہی ہے۔ وہ دن دور نہیں کہ برس 2 برس کا مرا ہوا آدمی یہ سائنٹسٹ واپس زندہ کریں گے، دور نہیں۔ ہمارے پیرے کے گران میں ہے کہ یہ جو دینت کا لنگا ہے موئے کو زندہ کرے گا اور مرے ہوئے ماتا پتا کو دکھائے گا۔ وہ تو آ گیا، ماں باپ حیات تھے، ان کی ویڈیو ٹیپ لی ہوئی تھی، آپ دیکھ لو، ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، بول رہے ہیں، چل رہے ہیں، حالانکہ مر چکے ہیں، ہمارے سامنے زندہ گھومتے پھرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ پانی منتری نے دہی گرت بنا، اسے گرت کہتے ہیں گھی کو، تو یہ جو آپ بٹر کی جگہ آپ جو کھاتے ہو کیا بولتے ہیں، بٹر کی جگہ کیا کھاتے ہو؟ مارجرین۔ مارجرین پانی میں سے، رس میں سے نکالتے ہیں، ویجیٹیبل کا رس نکال کے اس کو پروسیس کرتے ہیں اور بٹر کی طرح بن جاتی ہے، سواد بھی بٹر جیسا آتا ہے۔ آپ یہ سیکرین کھاتے ہو، سیکرین تار میں سے نکلتی ہے، ڈامر میں سے۔ پھر کہتے ہیں گارو منتری نے دہی گوڑ بنا سے، ڈامر جو ہے وہ گارا ہی ہے نا۔ ایسے ایسے چین چیڑے بن رہے ہیں اور بھی بنیں گے۔ ڈچو پچو ایمان والے کا ایمان خراب ہو جائے گا، مگر جو سچے ہوں گے وہ اپنے حضرت ایمان کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ آج میں 10 برس سے بولتا چلا آیا ہوں جماعتوں کے اندر، اے مومنوں، گناہ اور بدیاں بڑھ رہی ہیں، بڑھ رہی ہیں، بڑھ رہی ہیں، 50 60 70 80 برس تک بڑھتی رہیں گی۔ ایسے ایسے دکھ نکلیں گے کہ آج ہم کلپنا بھی نہیں کر سکتے، ایسے ایسے پرابلمز نکلیں گے کہ جو آج ہم نے کبھی نہیں سنے۔ ایک ہی چیز بچانے والی ہے، مولانا حضرت امام کے چھتر کے نیچے آ جائے تو آگ کی بارش ہمارے اوپر نہیں اترے گی، اس کا فرمان مانو۔ میں نے کل مولا کے فرمان موزمبیق کے جو تھے پرسوں بھی یاد کیے۔ مولا کہتے ہیں پیسہ بنانا ہی اگر تم نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے، مولا فرمایا یہ تمہاری بڑی بھول ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد بس پیسہ بنانا؟ کیا یہ پیسہ موت میں اور قبر میں ساتھ آئے گا؟ پیسہ بناؤ، ضرور بناؤ، غریبان کہتے ہیں، لیکن دوسروں کے بھلائی کے لیے، دوسروں کی مدد کرو۔ پیسہ بناؤ، خیرات کرو، پیسہ بناؤ، بھلائی کے کام کرو۔ آپ کے پاس کوئی دکھی آ گیا ہے اس کی مدد کرو اور کسی کو کہو بھی نہیں، اور اگر کوئی ادھار مانگتا ہے تو اس کو اتنا دے دو کہ نہ دے دے تو بھی آپ کو غم نہ ہوگا۔ بڑا کشادہ دل رکھو۔ سخی خدا کا دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے اندر بھی اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ جو سخی ہے، جو مال سے اور دوسرے تن سے دوسروں کی مدد کرتا ہے،
وہ خدا کا دوست ہے، اور بخیل کو یعنی کنجوس کو عدو اللہ کہا، خدا کا دشمن کہا۔ آج کی دنیا میں مال کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، مکان چاہیے، موٹر چاہیے، اچھے کپڑے چاہیے، کھانا پینا چاہیے، پیسہ چاہیے۔ اس لیے حضرت امام کہتے ہیں دنیا بھی بناؤ، دین بھی بناؤ۔ دنیا بنا کے دین کو مضبوط کرو، اور دین کی طاقت سے دنیا کو اچھا بناؤ۔ دونوں چیزیں ہمارے اسماعیلی مذہب میں ہیں، دنیا بھی رکھو، دین بھی رکھو، اور مولا کہتے ہیں دونوں میں بیلنس رکھو۔ تو آپ کی اولاد کی، آپ کے کٹمب قبیلے کی اور آپ کی جماعت کی دن دنی رات چڑھنی ترقی چڑھتی چڑھتی ہوتی ہی رہے گی۔ مولا آپ کو سکھ دے رہے، خوشیاں دے رہے، نیک توفیق دے رہے، معرفت دے رہے، حقیقتی سمجھ دے رہے، دشمن سکریت میں پورا رکھے، ایمان کی سلامتی دے رہے، ایمان بڑھاتا رہ گئے، مولا اپنی محبت بڑھاتا رہ گئے، روز جماعت خانے آنے کی توفیق دے رہے، کٹمب قبیلے میں سکھ شانتی دے رہے، صلاح سمت دے رہے۔ مولانا حضرت امام آپ کو، آپ کی آل اولاد کو، سارے جہان کی اسماعیلی جماعت کو دین و دنیا کے اندر اپنی رحمتوں میں رکھے، نعمتیں دے رہے، برکتیں دے رہے، خوشیاں دے رہے، سکھ شانتی دے رہے، اور سدا اپنی پناہ میں چھتر چھایا میں رکھے، سکھی آباد۔ ایک ہی چیز بچانے والی ہے، مولانا حضرت امام کے چھتر کے نیچے آ جائے تو آگ کی بارش ہمارے اوپر نہیں اترے گی، اس کا فرمان مانو۔ میں نے کل مولا کے فرمان موزمبیق کے جو تھے پرسوں بھی یاد کیے۔ مولا کہتے ہیں پیسہ بنانا ہی اگر تم نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے، مولا فرمایا یہ تمہاری بڑی بھول ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد بس پیسہ بنانا؟ کیا یہ پیسہ موت میں اور قبر میں ساتھ آئے گا؟ پیسہ بناؤ، ضرور بناؤ، حضرت امام کہتے ہیں، لیکن دوسروں کے بھلائی کے لیے، دوسروں کی مدد کرو۔ پیسہ بناؤ، خیرات کرو، پیسہ بناؤ، بھلائی کے کام کرو۔ آپ کے پاس کوئی دکھی آ گیا ہے اس کی مدد کرو، اور کسی کو کہو بھی نہیں، اور اگر کوئی ادھار مانگتا ہے تو اس کو اتنا دے دو کہ نہ دے دے تو بھی آپ کو غم نہ ہوگا۔ بڑا کشادہ دل رکھو۔ سخی خدا کا دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے اندر بھی اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ جو سخی ہے، جو پالک ہے اور دوسرے تن سے دوسروں کی مدد کرتا ہے، وہ خدا کا دوست ہے، اور بخیل کو یعنی کنجوس کو عدو اللہ کہا، خدا کا دشمن کہا۔ آج کی دنیا میں مال کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، مکان چاہیے، موٹر چاہیے، اچھے کپڑے چاہیے، کھانا پینا چاہیے، پیسہ چاہیے۔ اس لیے حضرت امام کہتے ہیں دنیا بھی بناؤ، دین بھی بناؤ۔ دنیا بنا کے دین کو مضبوط کرو، اور دین کی طاقت سے دنیا کو اچھا بناؤ۔ دونوں چیزیں ہمارے اسماعیلی مذہب میں ہیں، دنیا بھی رکھو، دین بھی رکھو، اور مولا کہتے ہیں دونوں میں بیلنس رکھو۔ تو آپ کی اولاد کی، آپ کے کٹمب قبیلے کی اور آپ کی جماعت کی دن دنی رات چڑھنی ترقی چڑھتی چڑھتی ہوتی ہی رہے گی۔ مولا آپ کو سکھ دے رہے، خوشیاں دے رہے، نیک توفیق دے رہے، معرفت دے رہے، حقیقتی سمجھ دے رہے، دشمن سکریت میں پورا رکھے، ایمان کی سلامتی دے رہے، ایمان بڑھاتا رہ گئے، مولا اپنی محبت بڑھاتا رہ گئے، روز جماعت خانے آنے کی توفیق دے رہے، کٹمب قبیلے میں سکھ شانتی دے رہے، صلاح سمت دے رہے۔ مولانا حضرت امام آپ کو، آپ کی آل اولاد کو، سارے جہان کی اسماعیلی جماعت کو دین و دنیا کے اندر اپنی رحمتوں میں رکھے، نعمتیں دے رہے، برکتیں دے رہے، خوشیاں دے رہے، سکھ شانتی دے رہے، اور سدا اپنی پناہ میں چھتر چھایا میں رکھے، سکھی آباد۔